ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مختلف لوگوں نے مختلف لوگوں سے ملاقات کرنی ہوتی ہے۔ بزنس کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، یا کسی بندے سے کوئی ضروری کام ہے اور اس سے اہم ملاقات کرنی ہے، کسی بڑے عہدے والے سے ملاقات کرنی ہے، بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے کسی جگہ پہ جانا ہے، یا دن طے کرنے کے لیے جانا ہے، بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جانا ہے، بیٹی کے دن طے کرنے کے لیے جانا ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات زندگی میں آتے ہیں جو بندے کو کسی اور کے دروازے پہ جانا بھی پڑتا ہے، اس کے سامنے جا کر درخواست بھی کرنی پڑتی ہے، اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ میری مرضی کے مطابق وہ اپنا فیصلہ کرے، کہ جیسے میں چاہوں ویسے وہ کرے، جو بات میں بہتر سمجھوں اسی بات کو وہ بھی مان لے، میری مرضی میری خواہش کے مطابق اگلا بندہ بھی فیصلہ کرے۔ اور جو میں جس طرح مثال لے لیں کہ میں اپنے بیٹے کے دن طے کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ جاتا ہے اور تاریخ طے کرنی ہے، اب کوشش یہ ہے کہ جو تاریخ میں کہوں اس تاریخ پر وہ دن طے کر دیں، یا کسی کاروبار کی غرض سے بندہ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنے کاروبار کے معاملات طے کرتا ہے، اور خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں اسی طرح یہ بھی مان جائے۔ تو ان تمام معاملات کے لیے اگلے بندے سے نرمی والا لہجہ ملے، اگلا بندہ بیٹھ کر متوجہ ہو کر پوری بات کو سنے اور سمجھے، اور جس طرح بندہ کہے اسی طرح وہ بندہ مان جائے۔ اس کے لیے میں آپ کو بہترین مجرب عمل بتاتا ہوں جس کو کئی لوگوں نے آزمایا اور بہت نفع حاصل کیا، بہت فوائد حاصل ہوئے۔ تو اسی طرح میں بھی آپ کو وہی وظیفہ بتاتا ہوں، بڑا ہی مجرب عمل ہے، آپ جو چاہیں گے اگلا بندہ وہی کرے گا، جو بات آپ کہیں گے اگلا بندہ اسی بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب کسی بندے نے کسی سے ملاقات کرنی ہے، انٹرویو دینا ہے، اب اس بندے کو چاہیے ملاقات کرنی ہے، انٹرویو دینا ہے، رشتے کے لیے جانا ہے، اپنی بات منوانی ہے اور کسی سے اہم ملاقات کرنی ہے۔ اب ملاقات کرنے سے پہلے ایسا کرے کہ اچھی طرح وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کر لے، اس کے بعد وہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کے اندر کچھ حروف ہیں، جس طرح سورہ بقرہ سے پہلے 3 حروف آتے ہیں، الف لام میم۔ سورہ مریم پہلے آتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، جن حروفوں کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے حروف ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ راز ہے، یہ راز کی بات اللہ جانتا ہے یا اللہ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا ہے، لیکن واضح طور پر اس کا ترجمہ اور اس کا معنی کسی نے بھی نہیں بتایا۔ اس سے معلوم یہی ہے کہ یہ راز کی بات ہے، اللہ اور حضور کے درمیان کی یہ بات ہے، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ سورہ مریم سے پہلے وضو کر لیا، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لیے، 11 مرتبہ
درود شریف بھی پڑھ لیا۔ اب یہ 5 انگلیاں ہیں دائیں ہاتھ کی، آپ نے پڑھنا ہے ہر لفظ پہ 1 انگلی کو بند کر لینا ہے اور پوری مٹھی بند ہو جائے۔ جب آپ نے کہا کاف تو آپ نے جو چھوٹی انگلی ہے اس انگلی کو بند کر لینا ہے، پھر ہا، پھر دوسری انگلی کو بند کر لینا ہے، پھر یا تیسری انگلی کو بند کر لینا ہے، پھر عین چوتھی انگلی کو بند کر لینا ہے، اور پھر صاد ہے، پھر 5ویں انگلی کو بند کر لینا ہے۔ اب بند کر کے اسی طرح اگر تو 10-15 منٹ کا رستہ ہے یا وہ بندہ قریب ہی ہے اور اس سے اہم ملاقات کرنی ہے تاکہ میری مرضی کے مطابق وہ فیصلہ کرے، جو میں چاہوں اس بات پر وہ مان جائے، اپنی بات منوانے کے لیے۔ اب مٹھی بند ہے، سیدھا اس کے پاس چلا جائے، سب سے جو بہتر ہے اس کے پاس جا کر اپنے ہاتھ کھولے اور کھولتے ہوئے ہی اس بندے سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے ہاتھوں کے ساتھ اپنا ہاتھ ملا لے، مصافحہ کر لے۔ یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ جب مصافحہ کر لے گا، سلام کر لے گا، پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کے چہرے کی رونق، اس کے چہرے کی مسرت، اس کے چہرے کی خوشی، وہ آپ کو بیٹھنے کے لیے بھی کہے گا، چائے پانی کا بھی فوراً انتظام کرے گا، اور آپ کی طرف پورا متوجہ بھی ہوگا، آپ کی بات سنے گا بھی، آپ کی بات سمجھے گا بھی، اور آپ کی بات مانے گا بھی۔ اب دوسری بات آ گئی، اگر کہ وہ بندہ دور ہے، یعنی کہ 2-3 گھنٹے کا سفر ہے، تو آپ بندہ کیا کرے؟ اتنا لمبا سفر کرنا ہے، مٹھی بند کر کے وہ گھر سے چلے تو بڑا لمبا سفر ہے، کوئی دوست وغیرہ بھی ساتھ ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ساتھ ہو سکتے ہیں، کوئی خاص میٹنگ ہے، کوئی تعلق واسطے والے لوگ بھی ساتھ ہو سکتے ہیں، تو اتنی دیر وہ مٹھی بند کر کے بیٹھا رہے گا اور گفتگو بھی نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو یہ چاہیے کہ وہ 2 رکعت اچھی طرح وضو کر لے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کر لے، ادا کرنے کے بعد وہ درود شریف پڑھے، درود شریف کوشش کر کے وہ پڑھتا جائے۔ اب یہ کام بھی مشکل ہے کہ یہاں سے 2-3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اگر کوئی ساتھ ہے تو وہ کہے گا یہ عجیب ہے، پتہ نہیں کیا کیے جا رہا ہے، پتہ نہیں مجھ پہ ہم پہ کچھ کرنے لگا ہے۔ بہت سارے خیالات لوگوں کے ذہن میں آ جاتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ درود شریف گھر میں پڑھ لے، پھر اس کے بعد چلا جائے۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو اس وقت پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھر یہی عمل کر لے۔ کاف پہ چھوٹی انگلی بند کر لی، ہا دوسری انگلی بند کر لی، یا تیسری انگلی بند کر لی، اور عین چوتھی انگلی بند کر لی، صاد 5ویں انگلی بند کر لی، یہ مٹھی بند ہو گئی۔ اب وہ بندہ اس سے ملاقات کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے دل میں ایسا رحم ڈالیں گے، وہ آپ کو پوری توجہ بھی دے گا، آپ کی بات سنے گا بھی، اور آپ کی بات سمجھے گا بھی، اور آپ کی بات مانے گا بھی۔ اب تیسری بات سن لیں، تیسری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ دور بھی ہے یا قریب ہے، لیکن جب بندہ اس کے پاس پہنچتا ہے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے، اب وہ ہاتھ سے سلام تو لے نہیں سکتا، تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے بندہ اچھی طرح وضو کیا، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی، درود شریف پڑھا، مٹھی بند کر لی، کاف ہا یا عین صاد یہ الفاظ کہے، مٹھی بند ہے۔ اب جب اس مجلس میں پہنچے، ان لوگوں کے پاس پہنچے، تو جس بندے سے خاص کام ہے، ہر بندے سے ہاتھ ملا نہیں سکتا، تو اس طرح اپنا ہاتھ سیدھا اس کی طرف کر کے ذرا اونچی آواز میں، کم از کم اتنی کہ بندہ عجیب سا بھی نہ لگے کہ یہ کون آ گیا ہے، اتنی اونچی آواز میں بھی نہیں کہنا، بس اتنا ہو کہ اس بندے کو سنائی دے، ایسے ہاتھ کرے اس کی طرف، اور کیا کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ کہہ دیا، انشاءاللہ وہ بندہ بھی آپ کی بات بھی سنے گا، آپ کی بات سمجھے گا بھی، اور آپ کی بات مانے گا بھی۔ یہ عمل لوگ انٹرویو دینے سے پہلے یہ عمل کیا، بڑا مجرب عمل نکلا، وہاں پہ پہنچا، انجان بندہ تھا انٹرویو لینے والا، لیکن جب یہ عمل کر کے وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے
اس کے دل میں ایسا رحم ڈالا کہ وہ بندہ اس کے ساتھ ایسے ملاقات کرتا ہے جیسے کوئی پرانا واقف ہے، ایسے گفتگو کرتا ہے جیسے پہلے بھی ہم کئی دفعہ مل چکے ہیں، ایسا گھل مل جاتا ہے اور ایسی نرم لہجے میں گفتگو کرتا ہے کہ اپنے اور پرائے کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جس طرح یہ بات کرتا ہے اس بات کو سمجھتا بھی ہے اور اس کی بات پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی بات مانتا بھی ہے اور نوکری بھی اسے دے دیتا ہے۔ اسی طرح دن لینے کے لیے جاتے ہیں، بیٹے بیٹی کے رشتہ داروں کے دن لے کے جاتے ہیں، دینے کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ عمل کر لیا جائے تو جو تاریخ آپ کہیں گے انشاءاللہ اسی تاریخ پر وہ گھر والے بھی آمادہ ہو جائیں گے۔ کاروبار کی کوئی ڈیل ہے انشاءاللہ آپ کے ذہن کے مطابق وہ ڈیل ہوگی، کوئی بزنس کی ڈیل ہے، کوئی اہم ملاقات ہے، جس طرح آپ چاہیں گے اسی طرح وہ اگلا بندہ آپ کی بات کو مانے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ بڑا ہی بہترین اور مجرب عمل ہے، جب بھی ضرورت ہو اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ ایک قرآنی عمل ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی مشکلات میں آسانی فرمائے، ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔